لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بجد محمد وما صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے. خداوند متعال نے انسان کو جہاں بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، وہاں اس کو ادراک دیا ہے، اس کو درک دیا ہے کہ جہاں اس کی عقل جو ہے وہ دنیا کے معاملات کو دیکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان جسمانی طور پر اگر بڑا ہو جائے اور اس کی عقل سالم نہ ہو تو وہ معاملات کو درک نہیں کر سکتا. اور عقل سالم کے لیے پروردگار نے انسان کو اپنے پاس سے تعلیم دینے والے لوگ بھیجے، کیونکہ انسان ظاہری طور پر آج جتنی بھی اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے یا صلاحیتیں ہیں، یہ سب صلاحیتیں اسے خدا نے دی ہیں. جتنی چیزوں کو وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے، آج آپ کے سامنے لوگ کہتے ہیں جی سائنس ترقی کر رہی ہے یا سائنس نے ترقی کی ہے. سائنس جو بھی ہے سب کچھ یہ مولیکیولز، یہ پارٹیکلز یا باڈی کے پارٹس، یا آپ اسپیس دیکھ لیں یا آپ ایئر دیکھ لیں، جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جو انسان ایکسٹریکٹ کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ ہوا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتنی فریکوینسیز ہیں. وہ یہ فریکوینسیز کو ہم نے ایکسٹریکٹ کیا ہے، ہم نے بنایا تو نہیں ہے. ہم نے تو ہوا کے اندر ڈیفرنٹ سلاٹ نہیں بنائے کہ ہر فریکوینسی پہ الگ ساؤنڈ جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے. یا آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، موبائل نیٹ ورکس ہے، خوب یہ جو ڈیٹا پیکٹس کی صورت میں ہوا میں فلوٹ کر رہا ہے، جو میسج آپ کے موبائل پہ آنا ہے وہ میرے موبائل پہ نہیں آتا. خوب یہ ڈفرینشیشن ہم نے نیٹ ورکس کے ذریعے سے کی ہوئی ہے، بی ٹی ایس کے ذریعے سے کی ہوئی ہے. خوب یہ ڈیٹا، اس ہوا، جس ڈیٹا کو ہوا لے کے چل رہی ہے، یہ انسان نے تو نہیں بنائی ہے، تو خدا نے بنائی ہے. تو جو انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان جو اللہ کے نبی تھے وہ ہوا پہ کیسے سفر کرتے تھے؟ ایسے ہی کرتے تھے جیسے آپ کے جہاز سفر کرتے ہیں، کیونکہ ہوا خدا کی ہے، اور خدا جسے امر دے دے وہ اس چیز کو اپنے اختیار میں لے لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں خدا نے انسان کو دی ہوئی ہیں، صلاحیت دی ہے. انسان ترقی کر رہا ہے، جتنی ترقی کرے گا اس میں تو نہ مسلمان ہونا یا غیر مسلمان ہونا کوئی فرق نہیں ہے. خب انسان کو صلاحیت دی ہے، وہ جتنی محنت کرے گا اتنا جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے جائے گا. لیکن یہ جتنے بھی معاملے ہیں یہ سب مادی ہیں، یہ سب میٹر ہے. جو آپ جتنی بھی اوپر چلے جائیں، آپ اسپیس پہ چلے جائیں، آپ سیاروں پہ چلے گئے، جہاں تک بھی آپ جا سکتے ہیں، پھر بھی یہ میٹر ہے. اس سے زیادہ انسان کی حدود نہیں ہے. ہاں، اگر اس راستے پر چلتا ہے جسے خدا نے مختص کیا ہے تو وہ زمین سے اور ان فضاؤں اور ہواؤں سے دوسرے عالم میں سفر کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسے ان کا راستہ انتخاب کرنا پڑے گا جسے خدا نے بھیجا ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ اللہم صلی علی محمد. مولا کائنات خود بیان فرماتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں.
مگر کبھی مولا نے آسمان کے راستے بتائے نہیں. جانتے تھے. اول تو پوچھنے والے لوگ ایسے تھے نہیں جو پوچھتے, اور اگر پوچھنے والے ہوتے, اتنی صلاحیت ہوتی تو یقیناً پوچھتے. لیکن جو امام نے ہمیں بتایا, امام جانتے تھے انسان ترقی کرے گا, انسان بہت آگے چلا جائے گا ظاہری طور پر, لیکن جو نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے اس کے اندر جو امام نے ہمیں تعلیم دیا ہے وہ اسکائی اسکریپرز نہیں ہے, وہ راکٹ نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ انسان بننے کا فارمولہ ہے. کیونکہ امام جانتے تھے انسان ظاہری ترقی کر لے گا, انسان نہیں بن پائے گا. اسی انسان بننے کے لیے آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ, چاہے وہ خطبے ہوں, چاہے وہ لیٹر ہوں, چاہے وہ نامے ہوں, چاہے وہ چھوٹی چھوٹی سی حکمتیں ہوں, اب انسان کے اپنے اوپر ہے کہ اس کلام کو لیتا کیسے ہے. مثال کے طور پر آج جس دور کے اندر ہم ہیں, سب سے زیادہ انسان کو پریشانی کس چیز کی ہے؟ رزق کی. رزق کو پریشان ہے انسان, کچھ بھی کر لیں آپ. انسان, حالانکہ رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے, لیکن ہمیں لوگوں کے وعدوں میں یقین ہے, خدا کے وعدے پہ یقین نہیں ہے انسان کا وعدہ. اب اس ایک رزق کو دیکھ لیں کہ جس کا حصہ انسان کی زندگی میں بہت وسیع ہے. رزق صرف مادی یا میٹلسٹک رزق نہیں ہے, رزق بہت وسیع ہے. انسان کا تفکر, انسان کو علم, انسان کی عبادت, یہ سب رزق ہے خدا کی طرف سے. لیکن ہم کبھی متوجہ ہی نہیں ہوئے کہ یہ بھی رزق ہے. ہم تو سمجھتے ہیں صرف پیسہ رزق ہے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں خدا ہمارے رزق میں اضافہ کر. کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا میری مناجات اور گڑ گڑانے کے رزق میں بھی اضافہ کر, کہ مجھے رات دے ایسی کہ میں تیری عبادت میں, کوئی عبادت بھی رزق ہے, یہ سجدے بھی پروردگار تیری طرف سے رزق نازل ہو رہا ہے. بڑے بڑے اولیاء آپ کے سامنے اذان محترم ہدایت اللہ خامنائی فضل اللہ فرماتے ہیں کہ میں پورے سال کا رزق ایام فاطمیہ میں حاصل کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. خوب یعنی انسان, یعنی اب پتہ نہیں اس رزق کی ڈیفینیشن کیا کیا ہے کہ جو انسان ان ایام میں حاصل کرتا ہے. مولا کائنات رزق کو ڈیفائن کر رہے ہیں بڑے اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے. اب ظاہر ہے امام سے بہتر تو کسی کا علم نہیں ہے. اب کیا ہے, امام فرماتے ہیں رزق و رزقان, رزق جو ہے وہ دو طرح کا ہے, طالبن و مطلوبن. ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو, اور ایک رزق وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. دو ہے. امام نے یہ نہیں بولا کہ تین ڈیفینیشنیں ہیں, چار نہیں, صرف دو ڈیفائڈ کر دیا. رزق دو ہی ہے, ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو, ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. من طلب الدنیا, امام فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو طلب کرتا ہے اس کو کیا ہوتی ہے, اس کو موت آ جاتی ہے, اور زمین اس کو اپنے اندر نگل لیتی ہے. یہ آپ کے سامنے. اب آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں, یہ بنا لوں, وہ بنا لوں, یہ بنا لوں, نہ اختتام ہونا ہے, نہ ہوس ختم ہوگی, نہ آپ کے ڈیزائر کمپلیٹ ہوں گے. ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا, موت آ جائے گی, زمین آپ کو کھا جائے گی, اور زمین نکال کے پھینک دیتی ہے. آپ کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے ٹائرنٹ, کل میں نے آپ کے سامنے بتایا فرعون جیسی, جس نے جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ساری اتنی بڑی بڑی, آج بھی انسان رہتا ہے احرام مصر بنے ہوئے انسان, وہ بنی اسرائیل, وہ قومیں, اتنا سب کچھ کہاں گئے. قارون کے اونٹوں کے اوپر خزانوں کی چابیاں, خزانے نہیں, خزانوں کی چابیاں. قرآن بیان کر رہا ہے, یہ کوئی فیری ٹیل سٹوریاں نہیں ہے, ہیری پوٹر نہیں ہے جو انسان کے ذہن میں آیا ہوا ہے تو لوگوں نے کہانیاں لکھنا. قرآن بیان کر رہا ہے اتنا خزانہ تھا, زمین میں دھس گیا. شداد 300 سال لگے جنت بنانے میں, کہاں گیا. من طلب الدنیا, جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا سے کیا کرتی ہے, نگل لیتی ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب یہ ہمیں خود سودا کرنا ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد
رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اپنی ایک حدیث میں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے. اور آج ایسی ہے, انسان کو مال سے محبت ہے, یحبون مال سے محبت ہے, اور انسان جو ہے وہ حساب کو بھول گیا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ. اور ایسی دنیا کا آپ کیا کریں گے؟ خود مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی دنیا کا ہم کیا کریں کہ جس کے حلال کا حساب ہو, جس کے حرام میں عذاب ہو. تو خوب یہ کیلکولیشن بہت امپورٹنٹ ہے. زانے محترم, بہرحال ہم بعض اوقات اپنی زندگی میں اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے. یہاں پر بہرحال انسان کرتا ہے, ادھر حساب دینا ہے آپ کو, ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ بغیر حساب کے چلا جائے. یہ اتنا آسان تو نہیں ہے لیکن مشکل بھی نہیں ہے. مشہور واقعہ ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا کئی دفعہ. بہت بڑے عالم دین تھے اور متولی تھے کربلا معلیٰ کے. بہت کنسٹرکشن تھی اور ایک بڑی اماؤنٹ چاہیے تھی کربلا کے اندر, غالباً چھت کی تھی. کس کی تھی؟ اصفہان کا ایک تاجر تھا. تو انہوں نے اسے بولا کہ بھائی یہ پیسے چاہیے. اس نے بولا ٹھیک ہے. اس نے بلینک چیک اپنا دے دیا. تو اس نے بولا کہ اس کے منشی نے اس کو کہا کہ آپ تھوڑا پوچھ تو لیں کتنے پیسے چاہیے. امام حسین کے لیے جتنا بھی ہوگا جو بھی ہو. وہ یہی ہوا, جتنی بھی اماؤنٹ تھی اس زمانے کے حساب سے. بہرحال وہ عالم کہتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہو گئی. بعد میں اس شخص کے انتقال کے بعد کہتے ہیں کہ وہی عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ قیامت ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے, اور لوگ جنت میں جانے سے پہلے سید الشہداء کی خدمت میں ہیں. ملائکہ فائلیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ حساب کتاب ہے, یہ کتاب ہے. امام دیکھتے ہیں جیسے ہی اس شخص کا نامہ اعمال امام کے ہاتھ میں آتا ہے, امام بغیر دیکھے اس پہ سائن کر دیتے ہیں. تو ملائکہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا بھی نہیں؟ کہا اس نے ہماری راہ میں دیتے ہوئے بھی دیکھا نہیں تھا, ہم بھی اس کے اعمال کو نہیں دیکھا. اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آئے گا مولانا صاحب یہ کیا بات ہوئی, ہم تو اتنی محنت کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, ایک آدمی ایسے ہی نکل گیا. تو یہ ایسے ہی نہیں نکلتا, یہ ایسے ہی توفیق نہیں ہوتی. توفیق کے لیے بھی کرامت چاہیے, کچھ نہ کچھ تو ہو اندر تو توفیق ہوگی. ورنہ تو فرعون نے بھی پانی میں ڈوبنے کے بعد موسیٰ سے کہا کہ مجھے بچا لو, نہیں بچایا گیا. کہتے ہیں جبرائیل نے منہ میں مٹی ڈال دی, یا حضرت موسیٰ نے بولا کہ بھائی اب غرق ہو جاؤ, نہیں ہوئی. لیکن خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اگر فرعون نے مجھ سے معافی مانگی ہوتی تو میں, اچھا وہ بھی توفیق ہے. تو بعض اوقات توفیق چاہیے. خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ زندگی بولے میں ایسی زندگی گزاروں, مجھے موقع مل جائے گا, میں آخر میں توبہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا. ایسا نہیں ہوتا عزیزان محترم. ایسے خدا بھی کوئی چیز دیکھتا ہے. حر علیہ السلام ایسے نہیں ہو گئے, کوئی تو ہے. علماء کیا فرماتے ہیں, قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور خود ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم درک کر ہی نہیں سکتے. یعنی جب خدا یہ کہہ رہا ہو کہ تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے, تمہارے ذہن میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تم لیلۃ القدر کو پہچان پاؤ. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, امام بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اللہم صلی علی محمد وآلہ, اللہم صلی علی محمد. اب یہ یعنی یہ فاطمہ کیا یعنی وما ادراک ما فاطمہ, فاطمہ کو درک نہیں کر سکتے. یہ وہ رات ہے جو ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل. ملا قلی حسین ہمدانی فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر کیسے کی جائے, تو کہا کربلا. حر نے امام کی سواری روکی, امام نے کیا فرمایا, تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. یعنی امام نے اس کو ایسے الفاظ استعمال کیے,
اس نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہا مولا آپ کی والدہ کا مقام ایسا ہے کہ میں ان کے بارے میں یہ بیان نہیں دے سکتا. یہ ایک درک کرنا حر کا، شب عاشورہ حر کو جنت کی طرف لے آیا. یہی تو وجہ ہے کہ جب حر آئے اور امام نے کہا جاؤ، اور گئے، اور جب حر گرے تو امام نے جا کے کیا کہا، حر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا تھا، حر آج تم آزاد ہو گئے. اور پھر اپنی والدہ کا رومال نکالا. قیامت کا بھی انتظار نہیں کیا کہ روز قیامت میں جزا ملے گی، اسی وقت وہ رومال حضرت حر کے پیشانی پہ باندھ دیا. اس کے لیے قلب چاہیے کہ آپ کو آخری لمحوں میں زندگی کے بچا لیا جائے. تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نیکی، کوئی نہ کوئی دعا، کوئی نہ کوئی عمل چاہیے جان محترم. آپ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راز ہے کہ جسے پتہ چل جائے وہ کائنات کی چابیاں اس سے کھولنا شروع کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اس دروازے پر آیا، جو اس در پر آیا، کل آپ کی خدمت میں نے بیان کیا کہ بی بی کی زندگی کئی حصوں میں اگر آپ تقسیم کریں، ایک بیٹی ہے کہ کل تھوڑی سی گفتگو میں نے اس کے بھی، دوسری زوجہ ہے، وائف ہے. ایک وائف ہوتے ہوئے اس زمانے میں، اس دور میں کہ جو بہرحال سخت دور ہے، صدر اسلام کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، اتنی تو جنگیں ہیں شروع کے سالوں کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوتے ہوئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اتنی جنگیں ہیں، پھر غزوے ہیں، پھر مشکلات ہیں، پھر منافقین ہیں، کفار ہیں. اس کے اندر بہرحال زوجہ کا کردار آپ دیکھیں. بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات ایک جنگ سے واپس آتے ہیں اور تلوار سے خون ٹپک رہا ہے. لوگوں نے مال غنیمت کو بانٹ دیا، علی ویسے ہی گھر آ گئے. بی بی نے پوچھا علی کیا لے کر آئے ہیں؟ تو امام کہتے ہیں فاطمہ میں خدا کی رضا لے کر آیا ہوں. خوب زوجہ ایسی ہو کہ جو اس رضا کو تسلیم کرے. خوب یہ ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے اور مولا کائنات جب فرماتے ہیں کہ کچھ دن سے گھر میں فاقہ ہے تو مولا کہتے ہیں آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ جو چیز آپ کے لیے سخت ہو میں آپ سے اس کا تقاضا کروں. خوب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر ایسے ہوں اذان محترم، افسوس یہ ہے کہ بہرحال ہمارے یہاں میجورٹی جو ہے وہ اس گھر سے کیا لیتی ہے شادیوں میں، مطلب مذہبی ہوں گے تو مثلا حدیث کے ساتھ پڑھ لیں گے ہم لوگ، اور بہت مذہبی اگر ہوئے تو ہم شادی میں ایک منقبت پڑھ لیتے ہیں، بس علی کے ساتھ ہے زہرا کے، بس اگر ہم بہت مذہبی ہوئے. باقی فاطمی سیرت کیا ہے نہ گھر والے بیٹی کو بتاتے ہیں اور نہ جو ہے وہ دوسرے لوگ توقع رکھتے ہیں کہ یہ سیرت لے کر کوئی ایسے آئے گا. جانے محترم بیوی کیا فرماتی ہیں؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ بیوی سے کسی خاتون نے پوچھا کہ آپ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو بیوی نے کیا فرمایا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس کو کوئی نامحرم دیکھے نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے. وہ تعلیمات ہے یہ. بہرحال حجاب کا کرنا، حجاب کا ہونا، بہرحال ہر دور میں ہر جگہ طریقے سے اپنے اپنے طریقے سے حجاب ہے، لیکن بہرحال اصل تو یہ ہے کہ انسان ان حدود الہی کو قائم رکھے گفتگو کرتے وقت. اب جہاں اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ جاب نہیں کر سکتی، خاتون پروفیشنل نہیں ہے نا، ایک زوجہ ہوتے ہوئے، ایک ماں ہوتے ہوئے بہرحال اگر اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو اپنا کردار ادا کر سکتی ہے سوسائٹی میں، لیکن حدود ہوتے ہوئے، کیونکہ خاتون اول ہیں، ملائکہ جو ہیں وہ گھروں کی طرف آتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب ضرورت پڑی ہے تو وہ مطالبے کے لیے، امامت کے دفاع کے لیے گھر کا دروازہ چھوڑا ہے انہوں نے. تو یہاں ہمیں آپ کو حدود رکھنا ہے. آج ایک وائف کا رول سوسائٹی میں کیا ہے؟ آج بہت امپورٹنٹ. آج جو معاشرہ ہوا ہے یہ بہت زیادہ اضطراب والا معاشرہ ہے، بہت پرابلمیٹک سوسائٹی ہے.
آپ کے سامنے ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز ہٹ ہو رہی ہے وہ وومن ہے. وومن کو کہتے تو ہیں کہ وومن کے رائٹس ہونے چاہیے, وومن کی آزادی ہونی چاہیے, خاتون کا کردار ایسا ہونا چاہیے, خاتون کو یہ کرنا چاہیے, یہ سب سٹوریاں ہیں. یہ وومن کا کردار اسلام سے بہتر کوئی ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا. وومن کا کردار یہ ہے کہ اس کا پہلا نیوکلیس اس کا گھر ہے. آج خاتون مطلب شکایت کرتی ہے, آتی ہیں کہ مثلا میرا شوہر ایسا ہو گیا, میرا شوہر یہ ہو گیا. اس کی ایک وجہ ہے کہ اگر شوہر باہر خراب ہوتا ہے, خاتون کا کردار ہے اس کے اندر. اگر کوئی خاتون باہر شوہر کو خراب کر سکتی ہے تو گھر والی اسے بنا بھی سکتی ہے, اگر اس کی توجہ شوہر میں رہے. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اس نے سب کی پرائرٹیز کو بدل دیا ہے. ایوری بڈی از بزنگ ود دیئر اون لائف. کوئی یوٹیوب پہ کھانے بنانے دیکھتا رہتا ہے, کوئی یہ دیکھتا رہتا ہے, وہ دیکھتا رہتا ہے. بنتا کچھ بھی نہیں ہے, بنتا تو وہی ہے جو بننا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا انسان انڈلج ہو گیا ہے اسی ایک فیک لائف میں, کہ آرٹیفیشل لائف ہے یہ. یعنی ایک آپ ایک الگ اورا کریٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اوپر. وومن کا رول سوسائٹی کے اندر ڈراموں میں جو آپ کے معاشرے میں آ رہے ہیں, ڈرامے آ رہے ہیں یا نہیں ہے تو نیٹ فلکس کے جو سیزن آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں, ان کے اندر ایک خاتون کا کردار کیا دکھایا جاتا ہے؟ ایک کنزیومر پروڈکٹ ہے وہ. لیکن کیا اسلام نے خاتون کو کنزیومر پروڈکٹ بنایا؟ نہیں. اسلام تو خاتون کو وہ مقام دے رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہ مقام افضل نہ ہوتا تو یہ گھر فاطمہ کے گرد نہ گھومتا. جب آپ دعا کرتے ہیں اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنوہا, یعنی خدا فاطمہ کے صدقے اور ان کے بابا کے صدقے اور ان کے شوہر کے صدقے اور ان کے بچوں کے صدقے. مین کون ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہ. یعنی گھر اسی نیوکلیس سے کریٹ ہو رہا ہے. یہی ہے جس نے سب کو سنبھالا ہوا ہے. مولا کائنات ان مشکلات میں کہ جہاں لوگ علی کے سلام نہیں کرتے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مولا کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے, جب مولا کائنات گھر آتے تھے, فاطمہ کے چہرے کو دیکھتے تھے تو غم دور ہو جاتا تھا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ گھر ایسا ہے. آج ہمارا گھر ایسا ہے کہ میں گھر آؤں تو میں گھر میں آ کر سکون حاصل کروں. باہر انسان ٹریفک میں ہے, کام میں ہے, اسٹریس میں ہے, ٹینشن میں ہے. مرد کے لیے تو لوڈ یقیناً بہت زیادہ ہے. گھر آئے تو کیا اس کو خوشی محسوس ہوگی کہ میں ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں کہ جو میرے لیے سیکیور ہے, امن کی جگہ ہے. کیا ہم اول تو پہلے اپنی بچیوں کی تربیت کریں, جیسے میں نے کل کہا, پھر اگر وہ شادی ہو جاتی ہے تو کیا وہ خاتون اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ یہ سب کمرشل ہو گیا. میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے واٹس ایپ پہ باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا, ایک دوسرے سے ملنا, ایک دوسرے کے ساتھ جانا, یہ سب کہانیاں اور فلمیں ہو گئی ہیں. یہ سب چیزیں اب ادھر ہی ہوتی ہیں, اب لائف میں اندر نہیں ہے. روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ جتنے بھی باہر پریشان ہوں, جب گھر کے دروازے پہ آئیں تو ساری پریشانی باہر رکھ کے آئیں, اور گھر خالی ہاتھ بھی نہ آئیں, کچھ نہ کچھ لے کر آئیں. زوجہ کے لیے بھی یہی ہے کہ جتنی پریشانی ہو, جتنی مصیبت ہو, جب شوہر آئے تو اسے مسکرا کے ملو, تاکہ اس کی وہ تھکن دور ہو. مصیبت مشکل ہے اس کو بعد میں بتاؤ. یہاں تو وہ ابھی دفتر چھوڑتا نہیں ہے, آفس سے اٹھتا نہیں ہے, اس کو اتنے میسج چلے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں کہیں اور ہی چلا جاؤں. یہ سوسائٹی کی ریئلٹی ہے. آپ کا نیوکلیس ڈسٹرب ہے. اس ڈسٹرب نیوکلیس میں کیسے ایسے اولاد کی پرورش کریں گے جو امام زمانہ کا سپاہی ہوگا؟ اللہم علی محمد. یہاں سیکریفائس چاہیے, خوب ظاہر ہے بیلنس چاہیے دونوں کو. بہرحال میاں بیوی دونوں کا اپنا کردار ہے. آپ دو ہستیوں کو دیکھیں زان محترم, دنیا اس سے بہترین جوڑا نہیں ہے دنیا کے اندر. نہ مولا کائنات جیسا کوئی ہے, نہ خاتون جیسا کوئی ہے, کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے لیے یہی رول ماڈل ہے. ظاہر ہے ہم بہت ساری چیزیں ویسی نہیں کر سکتے, لیکن تربیت سے لے کر آگے کی طرف بڑھنے سے لے کر یہی ہے. شادی کی پہلی رات سے لے کر اپنا لباس جو ہے وہ سائل کو دے دینا, وہ سیکریفائس ہے. کس کے لیے؟ خدا کی رضا حاصل ہو جائے, خدا کی رضا مجھے مل جائے. ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں چکیاں پیستے ہوئے,
لیکن پھر بھی جو ہے وہ شکوہ اور شکایت کہنے. سلمان فارسی نے رسول خدا کی خدمت میں جا کے کہا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ وہ فارس سے آئے تھے اس زمانے میں جو ایران تھا، کہا کہ میں نے بادشاہوں کی بیٹیوں کے جلال دیکھے ہیں، کیا ان کے جمال ہیں، کیا ان کے لباس ہیں. یا رسول اللہ، آپ انبیاؤں کے سردار ہیں اور آپ کی بیٹی. کہا ہماری بیٹی نے دنیا کے بجائے آخرت کا انتخاب کیا ہے. جانے خوب یہ ضروری ہے کہ بہرحال مشکلات اپنی جگہ، امتحان اپنی جگہ پر، مقام رضا کا ہے. یہ رضا بہت امپورٹنٹ ہے. جانے اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم اتنے فاسٹ اور اتنی ہماری لائف کا سپین کم ہو گیا ہے کہ بہت جلدی ناراضگیاں، بہت جلدی طلاقیں، بہت جلدیاں ایک گھر کے اندر مشکلات ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اصل چھوڑ دیا ہے. اصل یہی ہے، اساس. قرآن جب گھروں کی بات کرتا ہے تو بہترین گھروں کی باتیں بھی کرتا ہے اور دوسرے گھروں کی باتیں بھی کرتا ہے. جو قرآن کی آیت ہے، پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ گھروں میں سے کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کا ذکر رفعت پاتا ہے، یعنی ذکر جو ہے وہ بلند ہوتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو خلیفہ اول نے مسجد نبوی میں رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سے گھروں کی بات ہے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ یہ انبیاؤں کے گھروں کی بات ہے، نبیوں کے گھروں کی بات ہے. تو مسجد نبوی میں ایک دروازہ کھلتا تھا، باقی تو بند ہو گئے تھے. ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا ایک گھر کا، اور وہ گھر کسی کا نہیں تھا، وہ گھر ایسی خاتون کا گھر تھا. تو خلیفہ اول نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ، یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا یہ گھر ان سب میں سب سے افضل گھر ہے. یعنی اللہم صلی علی محمد. اور جانے وہ تم پریکٹیکلی آپ کو گھر ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. گھر میں ذکر کتنا ہے. آپ بچی پہ جتنا پریشر ڈالیں گے، بیٹی حجاب کرے، حجاب کرے، حجاب کیسے کرے گی؟ ماں حجاب کرے گی تو بچی خود کرے گی. باپ نماز پہ کھڑا ہوگا تو بیٹا خود نماز پہ آئے گا. باپ قرآن پڑھے گا تو بیٹا خود قرآن پڑھے گا. لیکن جب بیٹا کبھی باپ کو نہ دیکھے کہ وہ عبادت کر رہا ہے تو کم ہے. لیکن وہ کتنا خوش قسمت بیٹا ہے کہ جو رات کو اٹھے اور دیکھے کہ اس کا باپ تہجد کے سجدوں میں ذکر کر رہا ہے. اب خود تربیت ہے. ماں اپنے کردار سے تربیت کرتی. بچی جب یہ دیکھ رہی ہے کہ میری ماں محرم نامحرم کے فرق کو ڈیفائن کرتی ہے، کوئی رشتہ دار آتا ہے تو حجاب کرتی ہے، چادر پہنتی ہے، دوپٹہ کرتی ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. آج معاشرے میں آپ دیکھیں جو مشکلات ہیں، آپ آج ملک کے حالات تو شرمسار ہیں. ہمارے اپنے تو ہم کیا ڈیفائن کر کیا بولے، ممبر سے تو آدمی بات بھی نہیں کر سکتا بہت زیادہ. جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو ہمارے ملک میں اسکولوں کے حالات ہیں، کالج کے حالات ہیں، تو باہر بھی نہیں ہے. جانے وہ تو باہر تو لوگوں کا یا بلیک ہے یا وائٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ باہر کون کہاں جائے گا سیٹرڈے نائٹ، کون مسجد جائے گا، کون کلب، پتا ہے لوگوں کو، ڈیفائن ہے. ہمارے ہاں تو گرے ہے، اوپر سے کچھ اور ہے، اندر معاملہ کوئی اور ہے. یعنی یہ زیادہ تباہی ہے، یہ زیادہ نقصان دہ ہے کہ ہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کون ہے باہر کون ہے، آدھا کون ہے گھر والا. خطرناک ہے سب. اس کی اصل وجہ ہم نے گھروں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے گھروں کی تربیتوں کو چھوڑ دیا ہے. ہمارے یہاں مین اخلاق ختم ہو گئے، نہیں رہے اخلاقیات. اخلاق کی گفتگو نہیں ہے. آپ اپنے ٹی وی، میڈیا، اینکر، ڈرامے، ٹاک شوز، کہیں اخلاقیات نہیں ہے. یہاں تو پولیٹیشین بیٹھے بیٹھے آپس میں لڑنا شروع کرتے، مارنا شروع کر دیتے. ٹی وی کو ریٹنگ چاہیے، لوگ خوش ہوتے ہیں. اخلاق کہاں ہے؟ رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ میں مکارم اخلاق کے لیے مبعوث کیا گیا، یعنی مجھے بھیجا ہی اخلاق کے لیے گیا ہے. آج سوسائٹی کے اندر اخلاق کی کتاب نہ اسکولوں کے اندر، آپ فزکس پڑھ لیں، کیمسٹری، سب کچھ ہے. اخلاق، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. وہ ایم بی اے میں پڑھتے تو آرگنائزیشن بیہیویئر، پتہ نہیں شاید ہوگا، وہ بھی آرگنائزیشن بیہیویئر ہے، وہ بھی 1-to-1 بیہیویئر
نہیں ہے. یہ چیز کبھی بھی انسان نہیں بنائے گی. مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ رزق و رزقان طالب و مطلوب. ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ دنیا ہے، اور دنیا تمہیں زمین نگل لے گی، ختم کر دے گی. پھر امام فرماتے ہیں من طلب الآخرہ، اور جو آخرت کو طلب کرتا ہے، جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے سامنے اپنے خزانوں کو کھول دیتی ہے. جو آخرت کے پیچھے بھاگ رہا، اب آپ کے سامنے جو آخرت کے پیچھے ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. ایسی ہے، آپ جتنا بھاگیں گے دنیا کی، دنیا آپ کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دنیا کیسے آئی؟ ایک خوبصورت، ایک جو ہے وہ شادی شدہ عورت کے لباس میں حضرت عیسیٰ کے پاس آئی، اور یہی کہا کہ جو جتنا میرے پیچھے آئے گا اتنا میں اسے دور لے کے جاؤں گی. مولا کائنات نے دنیا کو 3 دفعہ طلاق ایسے نہیں دی. اب اس کا یہ مطلب کہ دنیا چھوڑ دیں، پہاڑوں میں چلے جائیں مولانا، خانقاہوں میں بیٹھ جائیں، کیا کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بھی لینا ہے تو آئیں مولا کے در سے لیں. مولا کیا فرماتے ہیں کہ دنیا سمندر کا پانی ہے، زندگی تمہاری کشتی ہے، تم نے اسی پانی کے اوپر اپنی کشتی میں سفر کرنا ہے. یعنی دنیا چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ یہی پانی تمہیں کنارے پہ لگائے گا، اور وہ کنارہ آخرت ہے. اگر یہ پانی تمہاری کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. یعنی اگر دنیا تمہاری زندگی میں آ گئی تو زندگی ڈوب جائے گی. یعنی بیلنس کرنا ہے، خوب اعتدال کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے رزق کمانا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علیہ امام کام کر رہے تھے اپنے باغ میں، تو کوئی شخص آیا اور کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ کہا اگر اس حالت میں میری موت آئے تو میں خدا کا شکر گزار رہوں کہ میں حلال کام کرتے ہوئے، رزق کماتے ہوئے دنیا سے چلا آیا. امام کام کر رہے ہیں، مولا کائنات نے کتنے کام کیے جانے محترم. خوب، بہت ضروری ہے کہ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. خاتون کا کردار ایک بیوی ہوتے ہوئے آج معاشرے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. صبر، پیشنس سب چاہیے جانے محترم، اور یقیناً اس کا اجر پروردگار کی بارگاہ میں. روایات ہیں کہ کوئی خاتون اپنے گھر کے کام کرتی ہے، چاہے وہ بچوں کی پرورش کرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام کرتی ہے، اگر وہ خدا کی خاطر کر رہی ہے تو وہ عبادت کر رہی ہے. بہرحال یہ خدا کی طرف سے ہے کہ عبادت یعنی ہر وہ کام. بہرحال یہاں مائیں اپنے بچوں کو لے کے آئی ہوئی ہیں، بہرحال بچے شور کریں گے، جو بھی ہے، بہرحال یہ بھی عبادت ہے. کیونکہ آج اگر یہ ان کو یہاں لے کے نہیں آئیں گی تو کل انہوں نے یہاں نہیں آنا، یہ تو پھر کہیں اور ہی جائیں گے. اس لیے بہرحال ان شور سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ شور ہمارے اپنے اندر ہے جو ہمیں آواز یا عزیزان محترم. خوب یہ آپ کے سامنے کہ جنہوں نے آخرت کے لیے قدم بڑھائے دنیا ان کے پیچھے آئی. مقدر سردبیلی کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مقدر سردبیلی کیسے عالم دین تھے کہ امام وقت کی کئی دفعہ ان سے ملاقات ہے، لیکن کیونکہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے، تو آپ دیکھیں کہ رات کی تاریکی میں تہجد کے لیے پانی چاہیے. برتن کو کنویں میں ڈالا تو کنویں سے کیا نکلا؟ ہیرے جواہرات. ابھی ہمارے لیے نکل آتے تو ہم تو کہتے پروردگار اسی کے لیے تو عبادتیں کر رہے تھے، چلو پوری ہو گئی، اللہ نے دے دیا بھائی. تو ہمیں تو ایسی ہے، ہمیں تو کچھ مل جائے تو ہم کہتے ہیں خدا نے دے دیا. نہیں بھائی، ڈھونڈیں. فقہ کے اندر ہے کوئی چیز سڑک سے ملے، کہیں ملے، 1 سال تک آپ کو ڈھونڈنا ہے. نہیں ہو تو پھر مال مجہول کی طرف اس کو رجوع کریں، نہ کہ بولے اللہ نے دے دیا، مجھے دے دیا. جانے محترم 3 دفعہ ظرف کو پانی کے لیے کنویں میں ڈالا، تینوں دفعہ ہیرے جواہرات آئے. لیکن مقدر سردبیلی نے کیا کہا؟ پروردگار مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے.
یعنی جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اپنے خزانوں کو بھیج دیتی. معروف ابن قرقی بلخ کا رہنے والا سلطان تھا اپنے زمانے کا, سب کچھ تھا, اپنے بستر پہ سو رہا ہے, چھت پہ آواز آئی دھڑ 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 دھڑ. بولا کون ہے؟ کہا میرا اونٹ کھو گیا ہے. تو کہا اونٹ چھتوں میں تھوڑی ملتے ہیں, اونٹ تو بیابانوں میں ہوگا. تو کہا تم بھی جس خدا کو ڈھونڈ رہے ہو وہ نرم بستروں میں نہیں ملتا. بہرحال اس نے چھوڑ دیا سب کچھ. تو ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا کسی جھیل کنارے, اپنے لباس کو بیٹھا ہوا پیوند لگا رہا. تو اس کے کچھ پرانے لوگ گزرے. تو اس نے بولا کیا آپ کے پاس مال دولت سب کچھ تھا, کس کے لیے یہ آپ نے کیا؟ تو جس سوئی سے وہ سی رہا تھا وہ سوئی اس نے پانی میں پھینکی. مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کے اوپر آ گئی. کہا جس دولت کی تم بات کرتے ہو وہ دولت میرے پاس پہلے سے کہیں زیادہ ہے, لیکن میں کسی اور دولت کے لیے سب چھوڑ رہا ہوں. عزیزان محترم, خوب یقیناً رات کی نیند سب کو بڑی پیاری ہے, سردیوں میں اور پیاری ہے, لیکن اس سردی میں صرف 2 رکعت نماز پڑھنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. دنیا کے سامنے آپ کی میٹنگ ہو, آپ کی رات کی فلائٹ ہو, آپ ساری رات سوتے نہیں ہیں. صبح آپ کی بزنس میٹنگ ہے, اپوائنٹمنٹ ہے, جاب ہے, انٹرویو ہے, بچوں کے ایگزام ہے. بچے ساری رات, میں نے کہا بھائی صبح 4 بجے ہے 3 بجے ہے جائیں گے ہم لوگ, لیکن خدا بلا رہا ہے ہر روز کہ ایسی پرواز لے کر میرے پاس آؤ. 2 رکعت. عزیزان محترم, خوب یہ عبادت, یہ خلصہ کہ انسان, ہم نے تو اس رزق کی سیر ہی نہیں کی کہ جو اولیاء خداؤں کے پاس ہے. ہم نے تو وہ رزق کبھی چکھا ہی نہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کے پاس تھا. سجدے میں سر رکھ کر اور ہزاروں دفعہ خدا کی بارگاہ میں شکر کرنا ہمیں نصیب نہیں ہے. جانا مطلب بی بی کیسی عبادت کر رہی ہیں؟ مدینہ کے لوگ گواہ تھے کہ ان کے گھر سے ہر نماز کے وقت میں ایک الگ نور ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے. عبادت ہے, یعنی خدا قرب الہی. توحید جو ہے وہ بیوی کے خطبہ فدقیہ سے ہے, اس کو آپ مطالعہ کریں دیکھیں, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کیسی ہے. عزیزان محترم, رسول خدا کے بعد مولائے کائنات کے خطبے تو بعد میں آئے ہیں, یہ خطبہ فدقیہ پہلے ہے, لیکن آپ اس خطبے کی زبان لہن دیکھیں, توحید دیکھیں, نبوت دیکھیں, امامت دیکھیں, آخرت دیکھیں. تبھی تو مولائے کائنات نے کہا اپنے آخری بیوی کے وقت میں کہ آپ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں عالم کوئی نہیں ہے. علم ہے, وہ ظاہر ہے, ماں ہے کہ جس کے وجود سے وقت کے امام آنے ہیں, وہ ہر چیز اسی وجود سے ہے. یہ کوثر ہے جسے خدا نے عطا کی ہے. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جانے محترم, ہم خدا کو کتنا راضی کرتے ہیں, دنیا کو کتنا راضی کرتے ہیں, اور خدا کو کتنا راضی کرتے ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ایسا ہو کہ جیسے فاطمی گھر تھا, تو اپنے کرداروں کو دیکھیں, ہمارے کردار کیسے ہیں اور متصل ہوں. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ معتقد اور مرتب جب تک ان کی حیات تھی ہم نے بھی دیکھا, حتیٰ ان کی زندگی کے جانے کے بعد بھی ظاہری, جمعرات کو شب جمعہ ہمیشہ حدیث قصہ کی محفل ہوتی تھی, حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی تھی. ظاہر ہے اب یہ اعتقاد, یہ رابطہ اہل بیت اور خاص طور پر خاتون کے ساتھ ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کتنا توسل کرتا ہے, کتنا متصل ہے ان خاتون کے ساتھ. آیت اللہ میلانی بہت عرصے جرمنی میں رہے عالم دین کی حیثیت سے, اور بہت عرصے رہے, انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. ان کا ایک آپریشن تھا, وہاں پہ جو ڈاکٹر تھا جو بھی تھا سرجن تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا, اور
اس سے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کے آپریشن کیے، اور جس طریقے سے میں آپریٹ کرتا تھا تو اینستھیزیا دیتا تھا، پہلے بے ہوش کرتا تھا، ایک نیم بے ہوشی کی حالت تھی، تو اس میں جو اصل ہوتا تھا نا انسان کا وہ مجھے نظر آتا تھا، یعنی وہی باتیں کرتا تھا آدمی. مطلب آپ تھوڑا سا نیم بے ہوش ہو جائیں تو انسان کا جو اصل ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. جو بات سے لوگ گھبراتے ہیں نا نیند میں کہیں سچ نہ بول لیں گے، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا لگاتا تھا. تو اس نے کہا میں نے بڑے پریسٹ فادر ان کے آپریشن کیے ہیں، تو میں ان کو جب بھی کرتا تھا تو کوئی گانے گا رہا ہوتا تھا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا بولتا تھا. کہتا ہے میں نے ان کو آپریٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ صرف خدا کے ذکر کے سوا کوئی ذکر نہیں کر رہے. وجود ایسا عادی ہو چکا ہے ذکر الہی کا، اس حالت میں بھی لا الہ الا اللہ ہے. ان کا واقعہ ہے کہ ایک فیملی ان کی خدمت میں آئی، جرمن فیملی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمان ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن ماجرا کیسے مسلمان ہونا ہے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے اور اس کو ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ بول پاتی تھی نہ وہ چل پاتی. میرے پاس بہت پیسہ تھا، میں نے دنیا جہان میں اس کا علاج کروایا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. تو کہا میرے گھر میں ایک مسلمان خاتون بہت عرصے سے کام کرتی ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے ڈاکٹر کا پتہ دیتی ہوں کہ جس سے تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. مختلف طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا گیا. تو اس نے بولا کہ چلو اس ڈاکٹر کے پاس. کہا اس ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے بولا کہ کیوں میرے ساتھ آپ ایسی گفتگو کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا؟ کہا نہیں. کہا یہ تسبیح پکڑو اور ایک کونے پہ بیٹھ جاؤ، بس ایک ذکر ہے اور اس کو پڑھتے رہو. کہا بچی بیچاری بری حالت میں، اسے بھی بہرحال میں نے بولا کہ تو کون ہے وہ ڈاکٹر؟ کہا وہ کوئی اور نہیں ہے، رسول کی بیٹی ہے، اسے یاد کرو، اسے توسل کرو. کہا دیکھا کہ اس نے بھی اپنی جا نماز بچھائی اور شروع ہو گئی. کہا کہ بی بی میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، میری بھی عزت رکھ لیجیے گا. کہا میں بھی اسی حالت میں اپنے کمرے میں بیٹھا اور جو اس نے مجھے کہا میں وہ پڑھتا رہا، اور اسی حالت میں میری اچانک سے میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کا شور آنا شروع ہوا کہ جو بول نہیں سکتی تھی ایک دم سے وہ دوڑتی ہوئی آئی. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہو گیا؟ کہا ان کو روکیں، وہ جو آئی تھی خاتون. کہا کون؟ کہا کہ خاتون آئی، انہوں نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرا سارا درد ختم ہو گیا. مگر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ کہا میری بھی اپنی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. ہاں عزاداران محترم، اب کل آپ نے مصیبت سنی کہ کس طریقے سے یہ ظلم ہوا. آسان نہیں ہے. دروازے کو جلا دینا، دروازے کو دھکا دینا، اور پھر دروازے کے اوپر سے گزر جانا. دو صدائیں بلند ہوئی. ایک صدا بی بی کی بلند ہوئی، یا اباتا یا رسول اللہ، اے میرے بابا، اے میرے رسول. زبان حال ہے کہ یہ بابا امت نے میرا یہ حال کر دیا. دوسری آواز بی بی کی کہ یا فضا، فضا مجھے سنبھالو، محسن شہید ہو گئے. عزاداران محترم، چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر ہوں، ماں پر ظلم ہو، آپ سوچیں کہ بچے کیا سوچتے ہوں گے. کس طریقے سے خاتون کھڑی ہوئی، ہوش آیا، آتے ہی یہی پوچھا
ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ کہا بی بی لے کر چلے گئے. کہا فضہ میری چادر لے کر آؤ. اللہ اکبر. اسی حالت میں ہم تو صرف الفاظ بول سکتے ہیں. عزاداران محترم، ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہ بیان کرتا ہے، ڈاکٹر رفیع بہت بڑے مجلس پڑھتے ہیں، سخنران ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں مجلس حرم میں پڑھ رہا تھا، حرم معصومہ سلام اللہ علیہا کم میں، تو میں نے مصائب پڑھے تو ایک ڈاکٹر نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دی، چپ ہی نہیں ہوتا. میں نے بعد میں بولا کہ کیا؟ تو کہا میں اسپیشلسٹ ہوں سینے کا. کہا کہ جب پسلی ٹوٹ جائے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں زیادہ کبھی تجربہ کر کے دیکھ. زندگی میں انسان کے حادثے ہوتے رہتے ہیں، ہٹ ہوتا ہے رہتا ہے. وہ انسان ہوتا ہے کہ ذرا سی تکلیف ہو جائے انسان چیخ مارتا ہے، نکلتا ہے انسان. کس طریقے سے چادر پہنی اسی حالت میں. اللہ اکبر. مدینہ کی گلیوں میں کیا دیکھا؟ علی کے گلے میں رسی ڈلی ہوئی. بی بی نے جا کر روکا، مولا کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، کہا میں علی کو جانے نہیں دوں گی. بس عزاداران محترم، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں وہ ظلم ہوا. تلوار کے غلاف سے بازوؤں کو اتنا مارا گیا، بی بی نے ہاتھ چھوڑ دیا. ہاں اب وہ زخم کیسے تھے، کون تھے، خدا جانتا ہے. عزاداران محترم، اس کو ہم کہاں بیان کریں کہ اتنے زخم تھے کہ چھٹے امام کہتے ہیں ہماری جد کی شہادت کا باعث یہی زخم بن گئے. امام علی کو لے کر چلے، بے شمار امام علی کو لے کر چلے گئے. بی بی پھر بھی اس حالت میں، عزاداران محترم، پھر بھی اسی حالت میں جو ہے وہ مدینہ کی مسجد کے باہر جا کے بیٹھ گئی. بی بی نے کہا کہ میں بالوں کو کھول لوں گی، میں خدا کی بارگاہ میں بد دعا کروں گی. امام نے حضرت سلمان کو بھیجا کہ جاؤ سلمان، فاطمہ سے کہو کہ صبر کرے، ایسا نہ کرے بابا کی محنت ضائع ہو جائے گی. ابھی بی بی نے ہاتھ اٹھائے تھے، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی. بیٹھی رہی سیدہ جب تک علی کو چھوڑا نہیں، بیٹھی رہی. لے کر گئی ہیں علی کو. میں کہوں گا یا سیدہ بڑا ظلم ہوا، یقیناً اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں تاریخ کائنات. لیکن ایک آپ کی بیٹی بھی تھی جو چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی رہی. شمرن جالسن علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھا، کند خنجر چلاتا رہا. وہ بیٹی کھڑی ہو کے دیکھتی رہی. یا سیدہ آپ تو امام علی کو گھر لے گئی، یہ بیٹی دیکھ رہی ہے کہ شمر نے سر کو تن سے جدا کیا اور ہاتھ میں لے کر چلنا شروع کیا. وہاں یہ بٹی بھی یہی کہتی ہے واہ مہتاب واہ محمد واہ علی. پھر خدا کی بارگاہ میں کہا تقبل منا، اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.